ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو فَقُلْ، تو کہو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب آپس میں ملتے تو کہتے حیات اللہ، جیتے رہو۔ اسلام سے پہلے کہتے تھے جیتے رہو۔ اس طرح کے دیگر بہت سے الفاظ سلام کی جگہ وہ استعمال کر کے جواب دیتے تھے۔ تو اسلام نے اس طریقے کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا حکم دیا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں امت محمدیہ کو تعلیم دی گئی کہ مسلمان جب آپس میں ملے تو ایک کہے السلام علیکم اور دوسرا کہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ میرے دوستوں بزرگوں، لفظ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے کئی جگہ آیا ہے۔ جاہل لوگ جب اللہ کے بندوں سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی زبان پر یہی الفاظ ہوتا ہے، یہی لفظ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور فرمایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، کہ جب اہل جنت پھر جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہی لفظ بولیں گے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ اور قیامت کے دن فرشتے جتنی جب فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے جنتی لوگوں کو جنت کی طرف آتا دیکھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو ہمیشہ کے لیے، داخل ہو جاؤ جنت میں، وہاں خوشیاں مناتے رہو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے کہیں گے جنتیوں کو کہ تم پر سلام ہمیشہ کے لیے ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر خوشیاں مناتے رہو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام کو اسی لفظ سلام سے یاد کیا ہے۔ لفظ سلام سے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین و سلام علی المرسلین۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوں سلام بھیجا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ان پر سلام، ان کی یوم ولادت پر سلام اور ان کی یوم وفات پر سلام، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن ان پر سلام۔ حضرات محترم، اس طرح سارے جہان کے مومنوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب پر سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سلام کا جواب دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی مسلمان تم کو سلام کہے تو اس کو اس سے بہتر یا کم از کم اس طرح کا اس کو جواب دو۔ بہتر طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ ایک کہے السلام علیکم تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو قرآن کا حکم تھا۔ اب سلام کے بارے میں احادیث سماعت فرمائیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الاسلام افضل، اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خواہ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، خواہ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ دَارُ السَّلَامِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت جو کہ سلامتی کا گھر ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب تم سلام پھیلاؤ گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے تو پھر تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سب سے پہلے یہی الفاظ سنے۔ یہ مجلس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ دَارُ السَّلَامِ، سب سے پہلے سرکار کی زبان سے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ الفاظ سنے اور اپنی قوم کو فرمایا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو اور جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ کہ آپس میں فرمایا کہ وہ جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام اس کو کہو، محبت پیدا ہو جائے گی، پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون شخص ہے جو سلام میں پہل ابتدا کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بخل کرے، وہ بڑا بخیل ہے۔ حضرت گرامی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحابہ کرام نے جو اثر لیا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اسے سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں. بازار میں اس نیت سے جاتے تھے کہ جو مسلمان آگے ملے گا میں اس کو سلام کروں گا, مجھے ثواب ملے گا. نہیں کچھ خریدنا فروخت کرنا یہ مقصد نہ تھا, صرف سلام کرنے کے لیے جاتے تھے. تو حضرات محترم, سلام کا جواب نہ دینے والا بخیل بھی ہے اور متکبر بھی ہے. سلام کا جواب نہ دینے والا بخیل بھی اور متکبر ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا بخیل اور متکبر وہ بندہ ہے جس کو سلام کیا جائے تو وہ جواب نہ دے. وہ بخیل اور متکبر ہے جس کو سلام کیا جائے اور سلام کا جواب نہ دے. لہذا سلام کہنے والے کو جواب نہ ملنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے سلام کرنے کا اور جواب نہ ملنے پر برداشت کرنے کا دونوں ثواب حاصل کر لیے, دونوں اس نے ثواب حاصل کر لیے. حضرات محترم, ہمارے معاشرے میں سلام کے غلط طریقے رائج ہیں. سلام کرنے کے غلط طریقے رائج ہیں. بعض لوگ سلام تو کہتے ہیں مگر اس طرح کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نہ ہی کہتے. سلام کہتے ہیں لیکن اس طرح کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ سلام نہ ہی کہتے, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہودیوں والا سلام کہتے ہیں. یہودیوں والا سلام. یہودی کیسے سلام کہتے تھے؟ یہودی جو تھے نا, انہوں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا السلام علیکم. یہودیوں نے لفظ سلام کی جگہ سام کا استعمال کیا. آج کل بھی یہ طریقہ رہا ہے, السلام علیکم کہتے ہیں نا, السلام علیکم. السام اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم پر موت واقع ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہودی نے آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سلام کیا السلام علیکم. نعوذ باللہ اس کا معنی تھا تم پر موت واقع ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اسی طرح کا جواب دیا جس طرح یہودیوں نے سلام کیا تھا, اسی طرح کا جواب دیا. فرمایا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. یعنی کہ اس کا معنی معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ تمہیں موت آ جائے, موت واقع ہو. تو آپ نے جواب دیا تم پر موت واقع ہو. پھر دنیا نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا ان پر یہودیوں پر کس طرح موت واقع ہوئی کہ یہودی عرب سے ہی نکال دیے گئے. کوئی یہودی عرب میں نہ رہا, سارے نکال دیے گئے. آقا علیہ السلام نے جب آگے سے جواب دیا. تو حضرات محترم, موجودہ دور میں سلام کے طور پر جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں, مثلا کیا بولے جاتے ہیں, جدید دور, ماڈرن دور, سلام کی جگہ کیا ہوتا ہے جی, گڈ مارننگ, گڈ نون, گڈ آفٹر نون, گڈ نائٹ, ہیلو, آئے. یہ بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, یہ سلام ہو رہا ہوتا ہے. آداب عرض, جیتے رہو. انڈیا میں چلے جاؤ تو رام رام, نمستے نمستے, یہ آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. یہ سب فضول اور بیکار ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں, فضول بیکار. مانوی طور پر السلام علیکم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, السلام علیکم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس طرح بعض لوگ جب کوئی سلام بلائے تو خالی سر کو ہلا دیتے ہیں, اگلا کہہ رہا تھا السلام علیکم, یہ بھی طریقہ ہے جواب دینے. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم, آگے سے جواب کیا ہو رہا ہے, خالی سر کو ہلا دیتے یا سینے پر ہاتھ رکھ کے جواب دیتے ہیں. وہ سلام بلا رہا ہے اور آگے سے سینے پر ہاتھ رکھ کے جواب دیا جا رہا ہے. اور مہمان کو الوداع کہنا ہو تو خالی ہاتھ ہلا دیا جاتا ہے. وہ جا رہا ہوتا ہے, خالی ہاتھ ہلا دیا جاتا ہے. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ آئندہ کبھی نہ ہو, جاؤ آئندہ کبھی نہ ہو. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے سلام کا وہ طریقہ کیوں چھوڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا ہے؟ اگرچہ اسلام سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا, اسلام سے پہلے توحید پر یقین رکھنے والے جو توحید اللہ کو مانتے تھے تو وہ لوگ بوقت ملاقات بہت اچھے الفاظ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا,
یعنی اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے اور نعمتوں کے ہجوم میں تیری صبح کرے. مگر یہ بھی ایک وقتی دعا تھی جس میں دوام اور استمرار کا معنی نہ تھا. السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ خدا تم کو ہمیشہ سلامت رکھے. خدا تم کو ہمیشہ سلامت رکھے دنیا اور آخرت میں، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے، اور ہر بیماری اور آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے اللہ تجھے سلامت رکھے. اب معلوم ہوا کہ السلام علیکم کہنا، السلام علیکم بالکل سلام کی روح کے خلاف ہے. اور السلام علیکم کا معنی ہے تو ہمیشہ سلامت رہے، اور السلام علیکم کا معنی ہے تو ابھی مر جائے. اکثر لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، اس سے پرہیز کیا کریں، اس لفظ سے بچا کریں. صحیح لفظ کیا ہے؟ بولیں صحیح لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کبھی نہیں کہنا، السلام علیکم کبھی نہیں کہنا. لہذا بھائیو مسلمانوں، ہمیشہ اسلامی طریقہ پر سلام کرو، جو اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقے کو چھوڑ کر انگریزی طریقے والا سلام کہو گے تو سلامتی نہیں ملے گی. انگریزی طریقے والا گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائی، یہ انگریزی طریقہ ہے، اس میں سلامتی نہیں. اسلام کا یہ بتایا ہوا سلام السلام علیکم نہایت سادہ، با معنی اور پر اثر بھی ہے، اور سلامتی اور عافیت کی جامع ترین دعا بھی. اب جب کسی بھائی کو السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا تم کو ہر قسم کی سلامتی سے نوازے، خدا تمہارے جان و مال کو سلامت رکھے، گھر بار کو سلامت رکھے، اہل و عیال کو سلامت رکھے، دین اور ایمان کو سلامت رکھے. ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں السلام علیکم. اور اسلامی سلام میں ایک مکمل جامعیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اظہار تعلق و محبت بھی ہے، اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اور اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے. حضرات محترم، بعض دوست سلام کا جواب بسم اللہ سے دیتے ہیں. ایسا بھی ہے نا، ایک بندہ السلام علیکم کہہ رہا ہے اور آگے سے بسم اللہ. سلام کا جواب نہیں، وہ جواب سمجھتا ہے میں یہ جواب دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ سے دیتے ہیں. بسم اللہ شریف جو ہے بڑا بابرکت لفظ ہے، بڑا بابرکت، مگر یہ سلام کا جواب نہیں. یہ سلام کا جواب نہیں. ہاں، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ شریف پڑھو. ہر بابرکت اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ہر جائز بابرکت کام سے پہلے. مگر سلام کا جواب بسم اللہ سے نہیں دیا جا سکتا. سلام کا جواب بسم اللہ سے نہیں دیا جا سکتا. واجب آپ کے سر پر اسی طرح قائم رہے گا. کسی نے سلام بلایا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں. اگر بسم اللہ کہہ دیا تو واجب رہے گا سر پر، جواب آپ نے نہیں دیا. اگرچہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہو، جان بوجھ کر اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کا تو نام لے رہے ہیں لیکن سرکار کے سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. جس طرح نماز عبادت ہے نا، لیکن اگر اس میں ریا کی نیت آ جائے تو گناہ ہے. نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری آ جائے کہ لوگ مجھے کہیں کہ نمازی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اس طرح بسم اللہ ثواب ہے، مگر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نیت آ جائے گی تو پھر گناہ ہو جائے گا. سرکار نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ کوئی سلام کہے تو بسم اللہ کہا کرو. آپ نے کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی سلام کہے تو سلام کے بدلے جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم السلام. حضرات محترم، ہم لوگ ایک اور بھی بات ہے کہ بچوں کو سلام کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. کوئی بچے چھوٹے جا رہے ہو نا، تو ان کو سلام کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور اگر وہ سلام کر بھی دے نا بچے، تو ان کو وعلیکم السلام کہنے میں بھی ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں تو جواب دوں.
مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قدموں کے ساتھ ساری عزتیں وابستہ ہیں، بچوں کو پہلے سلام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار بچوں کو پہلے سلام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بلکہ چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے اور سب بچوں سے جا کر مصافحہ بھی فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ مصافحہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک اور بات بھی ہے، اپنی بیوی کو سلام کرنا، یا کہ بیوی کو سلام کرے، لوگ کہتے ہیں رن مرید، یہی کہتے ہیں نا، بیوی کو یا کہ سلام کہتے ہیں رن مرید، یہ تو رن مرید بننے والی بات۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے، سرکار اپنی بیویوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کہو، اس سے تجھ پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ یہ بے برکتی آپ دیکھتے ہیں گھروں میں، کہتے ہیں یار رزق میں بے برکتی بڑھی ہے، گھر میں بے برکتی بڑھی ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہے۔ تو یہ سنت پر عمل کر کے دیکھ لو کہ جب بھی گھر میں جاؤ اپنے گھر والوں کو سلام کہو۔ سرکار کا فرمان ہے کہ سلام کہنے سے تم پر بھی برکت، تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، اس سے عزت ہی ملے گی، کیونکہ اس طریقے کو اپنانے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے۔ لہذا اللہ کا شکر کر کے، نبی کریم کا احسان مان کر آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے تو عزت ہمارے قدم چومے گی۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ سلام کہنا سنت ہے، سلام کہنا سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ سلام کرنا افضل ہے یا جواب دینا افضل ہے، یہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جواب دینا افضل ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا وہ واجب ہے اور سلام کہنا سنت ہے، اور بعض علماء نے سلام کرنا افضل ہے قرار دیا ہے کہ اس میں تواضع ہے، جواب تو سبھی دیتے ہیں مگر سلام کرنا بعض لوگ اپنی حد تک سمجھتے ہیں، اس لیے سلام کرنا افضل ہے۔ اور جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے، جو جواب دے رہا ہے وہ بلند آواز سے جواب دے تاکہ سلام کہنے والا جواب سن لے، اور جواب میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز دیر نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو سلام کہا فوراً جواب دیں، دیر نہ کریں اور بلند آواز کے ساتھ دیں تاکہ سلام کرنے والا آپ کے جواب کو سن لے۔ اور کسی سے کہہ دیا یار فلاں بندے کدھر جا رہے ادھر جا، یار ادھر میرا ایک بڑا جگری یار رہتا ہے، ان میرا سلام کبھی، میرا ادھر ایک جگری یار رہتا ہے، اس کو میرا سلام اس نے کہہ دے۔ اگر وعدہ کر لیا تو اس پر سلام پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، اس پر سلام پہنچانا واجب۔ سلام پہنچایا، جب وہ اس نے سلام پہنچا دیا تو جس کو سلام پہنچا ہے آگے سے وہ یوں جواب دے۔ کیسے جواب دے؟ وہ یہ نہیں کہے کہ وعلیکم السلام، جس کو سلام پہنچایا ہے وہ آگے سے کیسے جواب دے گا؟ وہ آگے سے اس پہنچانے والے کو کہے گا کہ پہلے تجھ پر سلام ہو پھر اس پر سلام ہو، تجھ پر سلام پھر اس پر، یعنی اس کا الفاظ کیا ہوں گے؟ علیکا و علیہ السلام، علیکا و علیہ السلام، یعنی علیکا کا معنی تجھ پر، و علیہ السلام اور اس پر جس نے مجھے بھیجا ہے اس پر سلام۔ یہ جواب دینے کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں یار تم فلاں نے سلام کیا ہے، اچھا جی وعلیکم السلام نے، جو پہنچانے والا ہے پہلے اس کو علیکا و علیہ السلام، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اور بعض حاجی جب مکہ مدینہ میں جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سارے سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام کہہ دینا یار، سرکار کی روضہ پر حاضر ہو کر میرا سلام کہہ دینا، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے جو بھی سلام کسی کو دے رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں، وہ جائے سرکار کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا جو ہے نا آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اگر بہت سارے نام یاد نہیں رہتے نا، بہت سارے کہتے ہیں نام یاد نہیں رہتے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جس نے بھی مجھے، آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جس نے بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں سلام دے کر بھیجا ہے ان کی طرف سے سلام قبول فرما لیں۔ اور پھر دوستو
یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، اور اگر بڑے بھی پہلے کہہ دیں کہ شفقت سے سلام تو یہ بڑا بہتر ہوگا، شفقت سے بڑے پہلے کہہ دیں تو یہ بڑی شفقت ہوگی، اور پھر سوار جو ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اور بیٹھنے والا جو ہے کھڑا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کہے، تھوڑے بندے بعد میں آئے ہیں زیادہ بیٹھے ہیں تو تھوڑے بندے زیادہ بڑوں کو سلام کہیں، چھوٹے بڑوں کو سلام کہیں۔ اور سلام کہنا کب منع کیا گیا ہے کہ جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا سننے میں مصروف ہوں تو سلام نہ کہیں، قرآن و حدیث پڑھنے یا سننے میں، اور جب خطبہ سن رہے ہوں تب بھی سلام نہ کہیں، اور جب اذان ہو رہی ہو یا تکبیر ہو رہی ہو تب بھی سلام نہ کہیں، اور جب ذکر میں کوئی مشغول ہو، اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہو تو اس وقت بھی سلام نہ کہیں، اور جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو تب بھی سلام نہ کہیں، جب کوئی قضائے حاجت پیشاب پخانہ کر رہا ہے واش روم میں ہے تو اس کو بھی سلام نہ کہیں، غسل کر رہا ہے کوئی نہا رہا ہے سلام نہ کہیں۔ حضرات محترم آخری بات، ہم گناہ گار بارگاہ رسالت میں سلام بھیجتے ہیں، ہم گناہ گار بارگاہ رسالت میں، وہ ایسی ذات ہے جن پر خود اللہ اور سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، خود اللہ اور سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، ہم کیوں نہ بھیجیں؟ پھر جب اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ جب آفتوں نے گھیرا، جب مشکلوں نے مارا، جب آفتوں نے گھیرا، جب مشکلوں نے مارا، تجھ پر سلام پڑھ کر اللہ کو پکارا، تجھ پر سلام پڑھ کر اللہ کو پکارا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو ہر وقت آپ کی ذات بابرکات پر سلام پڑھتا رہتا ہوں، ہر وقت آپ پر سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ میرے سلام کا جواب دیں گے تو آپ کو بار بار میرے سلام کا جواب دیں گے تو کہیں آپ کو ناگوار نہ گزرے، میں بار بار سلام بھیجتا ہوں، آپ بار بار جواب دیں گے تو آپ کو ناگوار نہ گزرے، بس میرے 100 سلام کا آپ ایک ہی بار جواب دے دیا کریں، وہ بھی لفظ علیکہ کے ساتھ لے کے جواب دیا کریں کہ میرے غلام تجھ پر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ حضرات محترم، بس انہی محبتوں نے ان لوگوں کو ولیوں کا سردار اور علماء کا امام بنا دیا، اور جو حضور کے در کا جتنا بڑا گدا بنتا ہے دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا وہ جو ہوتا امام بنتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو برکت الرسول فی الہند کہا جاتا ہے، برکت الرسول فی الہند کہا جاتا ہے، آپ نے اپنی داڑھی کے ساتھ کئی سال حضور کے روضہ پر جھاڑو دیا، کئی سال سرکار کے روضہ انور پر جھاڑو دیا ہے۔ اے جذبہ عشق تو نے مجھے کیا بنا دیا، اے جذبہ عشق تو نے مجھے کیا بنا دیا، مجھ کو در رسول کا مگتا بنا دیا، مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا۔ ان کی نوازشوں کا کیا کروں بیان، ان کی نوازشوں کا کیا کروں بیان، خیرات لینے آیا تھا تو آقا نے سلطان بنا دیا، خیرات لینے آیا تھا تو سلطان بنا دیا۔ یہ ہے در رسول، جس پر کوئی منگتا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام ہر منگتے کی خالی جھولی کو پر کر دیتے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔